नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़िक्र हदीसी अबी बकरिन मुहम्मद इब्न मुस्लिम इब्न उबैदिल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न शिहाब बिन ज़ुहरी मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन शिहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह की अहादीस का जिक्र, जिनकी कुनियत अबू बकर है। लहू अन अनसिन खमसतु अहादीस, उनके वास्ते से जनाबे अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की अहादीसें 5। हदसनी यहया अन मालिक अन इब्न शिहाब अन अनस इब्न मालिक अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राकिब फरसन फसूरिया अन्हु फजुइशा शिक्कुल अयमन। जनाबे अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन नबी पाक की 2286 अहादीस के रावी फरमाते हैं, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राकिब फरसन सवार हुए घोड़े पर फसूरिया अन्हु, तो उससे गिर गए, गिरा दिए गए। फजुइशा शिक्कुल अयमन, तो आपका जो दायां पहलू था वो जख्मी हो गया, छिल गया। फसल्ला सलातन मिन सलावाती, तो नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ी, नमाजों में से कोई एक, वहुवा काइदुन, और आप बैठे हुए थे। वसल्लैना वराअहु क़ुऊदन, और अनस बिन मालिक फरमाते हैं हमने भी नमाज पढ़ी आप अलैहि सलातु वस्सलाम के पीछे बैठने की हालत में, यानी नबी पाक इमाम थे और अनस बिन मालिक और दीगर सहाबा मुक्तदी थे। इमाम बैठकर नमाज पढ़ा रहा था और अनस बिन मालिक फरमाते हैं हम मुक्तदी होने के बावजूद बैठकर ही नमाज पढ़ रहे थे। फलम्मन सरफ़ा, फिर जब नबी पाक नमाज पढ़ाई और फिरे, यानी जब मुक्तियों की तरफ मुतवज्जो हुए, काला फरमाया इन्नमा दर हकीकत जुइल इमाम, बनाया जाता है इमाम लियुतम्मा बिही, ताकि उसकी इक्तिदा की जाए। फैजा सल्ला काइमन, फिर जब वो खड़े होकर नमाज पढ़े, फसल्लू क़ियामन, तो तुम भी खड़े होकर नमाज पढ़ो। वैजा रका, फिर जब इमाम रुकू करे, फरकाऊ, तो तुम रुकू किया करो। वैजा रफा, फिर जब वो रुकू से उठे, फरफाऊ, तो तुम भी उठा करो। वैजा काला समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और जब इमाम कहे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फकूलू रब्बना वलकल हम्द, तो तुम कहा करो रब्बना वलकल हम्द। यहाँ सिर्फ बात को समझाना मकसूद है, वगरना सुनन दारुकुतानी के अंदर हदीस मौजूद है कि अगर इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेगा तो मुक्तदी भी कहेंगे। नबी पाक ने फरमाया इज़ा क़ालल इमामु समी अल्लाहु लिमन हमिदा फलयकुल मन वराहु समी अल्लाहु लिमन हमिदा। वइज़ा सल्ला जालिसन, और जब नमाज पढ़े इमाम बैठकर, फसल्लु जुलूसन अजमाऊन, तो तुम भी बैठकर नमाज पढ़ा करो। ये जी हदीस है। इस हदीस से पहला मसला तो ये निकलता है कि नमाज के बाद किताब और सुन्नत की तालीम देना जायज है। नबी पाक ने नमाज के बाद सहाबा को ये वाला मसला बताया। उसके बाद जी बैठ कर नमाज पढ़ने वाली ये जो हदीस है, इसकी तायीद में सही मुस्लिम, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और सुनन तिर्मिज़ी में हदीसें आती हैं। नबी करीम की वफात के बाद जो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, उन्होंने नमाज बैठकर पढ़ाई और सहाबा ने बैठकर पढ़ी है। उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इसी तरह बैठकर नमाज एक मरतबा पढ़ाई थी और मुक्तदियों ने बैठकर नमाज पढ़ी थी। यही कौल इमाम अहमद बिन हंबल का है और इसहाक बिन राहवै भी इसी कौल के मुताबिक फतवा दिया करते थे। मगर कुछ लोग ऐसे हैं उलमा जो इस हदीस को मनसूख समझते हैं और नबी करीम की मर्ज़ वफात वाली जो हदीस है ना, उससे मसला निकालते हैं कि जो है ना अब ये हदीस मनसूख हो चुकी है। अब अगर किसी शरी गुजर की बना पर इमाम खड़े होकर बैठकर नमाज पढ़ेगा तो मुक्तदी खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, लेकिन उससे ये कोई खास दलील नहीं निकलती, ना ही किसी मनसूख होने की कोई शरी दलील है कि ये हदीसें मनसूख हो चुकी हैं कि अगर इमाम बैठकर नमाज पढ़ेगा तो मुक्तदी भी बैठकर नमाज पढ़ेंगे। मेरे नजदीक जो मर्ज़ वफात वाली हदीस है ना, उससे असल में मसला ये निकलता है कि अगर इमाम नमाज लोगों को पढ़ा रहा है और लोग नमाज पढ़ रहे हैं खड़े होकर, इमाम खड़ा होकर नमाज पढ़ा रहा है, क्योंकि अबू बकर पहले रजी अल्लाह ताला नमाज पढ़ा रहे थे। अगर इमाम खड़ा होकर नमाज पढ़ा रहा है और लोग खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हों, फिर पहला इमाम आ जाए जो असल इमाम है, मुस्तकिल इमाम है, और बैठ कर नमाज पढ़ाए,
تو لوگ پہلے امام کی اقتدا میں رہتے ہوئے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے. اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلے گا. بجائے اس کے کہ اس واقعے سے حدیث کو ہم منسوخ کرنا شروع کر دیں, یہ اچھا نہیں ہے. راجح یہ ہے کہ اگر امام, پہلی تو بات یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر امام کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا یا پڑھانا چاہ رہا ہو تو بہتر یہ ہے کہ مقتدیوں میں سے کوئی پڑھا لکھا آدمی جو ہے نا فہم و فراست والا, اس کو اتنے دن کے لیے امام بنا دیا جائے جتنے دن امام کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا وہ کسی زخمی حالت میں ہے. بہتر یہ ہے اگر مقتدیوں میں یہ اتفاق نہیں ہے تو پھر امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو مقتدیوں پر بھی واجب ہے کہ وہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں گے. یہ صحیح حدیث ہے, اس کو امام مالک نے روایت کیا ہے اور یہ بخاری اور مسلم میں بھی حدیث موجود ہے. وابی ہی دوسری حدیث جی اسی سند کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل مکہ عام الفتح وعلی رأسہ المغفر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے سال مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کے سر پر ہیلمٹ تھا. المغفر ایسے ہیلمٹ کو کہتے ہیں جو لوہے کی زنجیروں کے ساتھ بنایا گیا ہو, جو دوران لڑائی یا دوران جنگ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور آپ کے سر اسے خوت بھی کہتے ہیں, اور آپ کے سر پر ہیلمٹ یا خوت تھا. فلما نازعہ, پھر جب نبی پاک نے وہ خوت وہ ہیلمٹ اتارا, جاءہ رجل, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا. فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس آدمی کا نام ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, لیکن کئیوں نے کوئی اور نام بھی بتائے ہیں, واللہ عالم. فقال لہ, تو اس آدمی نے کہا نبی پاک کے لیے یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ابن خطل متعلق باستار الکعبہ, جو ابن خطل ہے وہ لٹکا ہوا ہے, چمٹا ہوا ہے کعبہ کے پردوں کے ساتھ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقتلوہ, اسے قتل کر دو. اس حدیث سے پہلا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اگر بندہ بغیر طواف کرنے کی جو ہے نیت سے مکہ میں یا بیت اللہ میں داخل ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. نبی پاک بغیر طواف کی نیت سے بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے. دوسرا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اگر مسلمانوں کا پیشوا کسی حربی کافر کو, میں بھی بتاتا ہوں کہ ابن خطل کون تھا, حربی کافر کو قتل کروانا چاہے, ٹھیک ہے, فتح ہونے کے بعد بھی وہ کروا سکتا ہے, ٹھیک ہے. حربی کافر جس سے نہ مسلمانوں کی عزت محفوظ ہو, نہ جان محفوظ ہو, نہ مال محفوظ ہو, حربی کافر. ابن خطل جو ہے یہ ایک حربی کافر تھا, اس سے نہ مسلمانوں کی جان محفوظ تھی, نہ مال محفوظ تھا, نہ عزت محفوظ تھی. یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ پہلے مسلمان ہوا تھا, پھر مرتد ہو گیا, اور پھر اس نے ایک صحابی کو بھی قتل کیا, تو قتل کا بدلہ قتل بھی ہوا. اس کا یہ جواب بھی ہے, اور ویسے بھی یہ حربی کافر تھا, یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتا تھا, اس لیے فتح کے باوجود نبی پاک نے فرمایا کہ ابن خطل کو قتل کر دو. قال ابن شہاب, امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولم یقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ محرما, اس دن نبی پاک محرم نہیں تھے, یعنی احرام کی حالت میں نہیں تھے. بابی ہی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی سند کے ساتھ انس بن مالک فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیا بلبن, ان کے پاس دودھ لایا گیا, قد شیب بماء, اس میں پانی ملایا گیا تھا, یعنی کچی لسی بنائی گئی تھی. وہیں یمینی اعرابی, اور آپ کی دائیں جانب ایک دیہاتی آدمی, عربی آدمی بیٹھا ہوا تھا. وہیں یساری بھی ابو بکر صدیق, اور آپ کی بائیں جانب جو ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے. فشاری بات, تو آپ نے اس کچی لسی کو پیا, اس پانی ملے ہوئے دودھ کو پیا. ثم اعطى الاعرابی, پھر وہ عربی کو دے دیا, دیہاتی کو دے دیا. کیوں جی, وہ دائیں جانب بیٹھا ہوا تھا. وقالا, اور وضاحت بھی فرما دی نبی پاک نے, الایمن فالایمن, دایاں پھر دایاں پھر دایاں, یعنی کسی بھی چیز کو تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا دائیں سے شروع کیا جائے اور پھر دائیں کی طرف سے چلا جائے. اگلی حدیث بابی ہی اور اسی سند کے ساتھ قال انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا, نہ تم آپس میں بغض رکھا کرو, نہ آپس میں حسد رکھا کرو, نہ آپس میں ناراضی کی وجہ سے پیٹھے پھیرا کرو. وقولوا عباد اللہ اخوانا,
और अल्लाह के बंदे भाई भाई बन जाओ। वला यहिल्लु लिमुस्लिमिन, और नहीं है जायज किसी मुसलमान के लिए अन यहजुरा अखाहु फौका सलासिल लयालिन, ये कि वो बाइकाट रखे, लड़ा रहे अपने भाई से 3 रातों से ज्यादा। इससे मसला ये निकलता है कि नबी पाक की हदीस के मुताबिक हमें आपस में ना बुग़्ज़ रखना चाहिए, ना हसद रखना चाहिए, और ना नाराजगी की वजह से आप एक दूसरे से भागना चाहिए। और अल्लाह के बंदे और भाई भाई बनना चाहिए। और किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि अगर किसी वजह से अपने भाई से उसने झगड़ा कर लिया है, नाराज हो गया है, तो 3 रातों से ज्यादा उसे छोड़े रखे। ठीक है, मगर एक बात की मैं यहाँ वजाहत कर दूं कि शरी गुजर की बना पर नाराजी रखी जा सकती है। ठीक है, शरी गुजर की बना पर नाराजी रखी जा सकती है, क्योंकि तिरमिज़ी में हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने एक बिदअती के सलाम का जवाब तक नहीं दिया था। ठीक है, बिदअती एक शरी गुजर है कि बिदअती के पास ना बैठा जाए, ना उसकी मजलिस इख्तियार की जाए। और वैसे भी एक वाकया मशहूर है जो कुरान ने भी नकल किया है, बुखारी और मुस्लिम में भी मौजूद है, कि गज़वा तबूक से जो लोग पीछे रह गए थे, काब बिन लुई है, हिलाल बिन उमैया है, और मुरारा जो है ना, मुरारा बिन लुई और काब बिन मालिक और हिलाल बिन उमैया, ये है ना उनके, ये तीनों पीछे रह गए थे गज़वा तबूक से। तो इनसे शरई तौर पर 50 दिन तक के लिए बाइकाट किया गया था। तो मसला ये निकला कि किसी बंदे से शरी उजर की बना पर बाइकाट किया जा सकता है, उससे नाराजी इख्तियार की जा सकती है। कोई नबी पाक की हदीस को नहीं मानता, उससे नाराजी इख्तियार की जा सकती है। ठीक है जी, आगे जी अगली हदीस बाबी जी, और इसी सनद के साथ अनस बिन मालिक ने फरमाया, अन्ना उकाल, बेशक वो उन्होंने फरमाया, कुन्ना नुसल्लिल असरा, हम पढ़ते थे असर की नमाज, सुम्मा यज़हबु अज़्ज़ाहिब, फिर जाने वाला जाता, इला कुबाइन, कुबा की तरफ। यहाँ कुबा से मुराद जो मदीने की अवाली बस्तियां थी ना, मदीना से बाहर देहात, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। और बकौल इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह के जो मदीने से बाहर देहात थे, गांव थे, वो कम से कम मदीने से 4-4, 6-6, 8-8 मील के फासले पर थे। जनाब अनस बिन मालिक फरमाते, हम पढ़ते असर की नमाज और जाने वाला जाता कुबा की तरफ, फयाती, फिर वो पहुंचता उनके पास, वशम्स ताफियतुन, और सूरज अभी तक बुलंद होता। यानी इस हदीस को और दीगर अहादीस को सामने रखने से बात ये वाज़ी होती है, ये मसला सामने आता है कि बंदा असर की नमाज उस वक्त पढ़े जब बंदा का साया 1 मिसल हो जाए। 1 मिसल के बाद जल्दी नमाज असर की पढ़नी चाहिए, क्योंकि असर की नमाज लेट पढ़ने वाले को नबी पाक ने एक हदीस में आता है कि मुनाफिक करार दिया है। जो लोग असर की नमाज को जानबूझकर लेट पढ़ते हैं वो मुनाफिक है, फरमाने हदीस के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। आगे जी सहल बिन साद बिन साइदी, सहल बिन साद साइदी की हदीस वाहिद, एक ही हदीस है। काला मालिक, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हदसनी इब्न शिहाब, मुझे हदीस बयान की इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह ने, अन्ना सहल बिन साद बिन साइदी, बेशक सहल बिन साद साइदी, अखबरहू, उन्हें खबर दी। किसको? इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह को सहल बिन साद साइदी ने खबर दी। क्या खबर दी? अन्ना उवई मिरानिल अजलानिया, बेशक जो उवैमर अजलानी है, या इला आसिमिन, आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। इनका पूरा नाम आसिम बिन अदीर अंसारी है। फकाल लहू, तो उवैमर ने आसिम बिन अदीर अंसारी को कहा, अराईता या आसिम, ए आसिम तेरा क्या ख्याल है, लौ अन्ना रजुलन वजदा मामराती रजुलन, अगर कोई एक बंदा अपनी बीवी, अपनी ज़ौजा के पास कोई मर्द पाता है, कोई नामहरम पाता है, अयक्तुलहु, क्या वो उसको कत्ल कर दे, फतक्तुलूनहु, फिर तुम उसको कत्ल कर दोगे, अम कैफ यफल, या फिर वो क्या करे, उसके लिए क्या हुक्म है। सल, ए आसिम बिन अदी, तू सवाल कर ली मेरे लिए, अनजाली का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मामले के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यानी उवैमर आए आसिम बिन अदी के पास कि इस मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करके, अगर कोई एक बंदा अपनी बीवी के पास नामहरम बंदे को पाता है जिना करते हुए, या कोई और जो है बुरी हरकत करते हुए, या औरत को जो है ना किसी और नामहरम ऐसे बंदे के साथ पाता है जो कि अच्छा नहीं है, ठीक है, तो इस मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तू सवाल कर जाके। फसाला आसिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
تو سوال کر دیا عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقاریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسائل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسئلوں کو ناپسند فرمایا، وآبہا اور معیوب سمجھا اس مسئلے کو، حتی کابر علی عاصم ما سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے جو عاصم نے وہ جھٹکے نبی پاک سے کھائی تھی، وہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بوجھ سی محسوس ہونے لگی۔ فلما رجع عاصم الی اہلہ، پھر جب عاصم رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر لوٹ آئے، اپنے آل کے پاس آ گئے، جاءہ اویمر، اویمر ان کے پاس دوبارہ آ گئے جنہوں نے مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا تھا۔ فقال یا عاصم، اویمر نے کہا عاصم، ماذا قال لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا معاملہ بنا، کیا کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فقال عاصم لاویمر، تو عاصم نے اویمر کو جواب دیا، لم تأتنی بخیر، تو میرے پاس اچھی خبر نہیں لے کے آیا تھا، تو میرے پاس اچھا معاملہ نہیں لے کے آیا تھا۔ قد کریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسالہ، تحقیق مکروہ جانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسئلوں کو، اللہ کی وہ مسئلہ سالتہ عنہا جو میں نے آپ سے کیا تھا۔ فقال اویمر، جب عاصم بن ربیع نے یہ جواب دیا کہ نبی پاک نے اس کا جواب دینے کی بجائے اس ایسے مسئلوں کو مکروہ جانا ہے، تو اویمر نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، لا انتہی، میں باز نہیں آؤں گا، میں رکوں گا نہیں، حتی اسألہ عنہا، یہاں تک کہ میں نبی پاک سے اس مسئلے کے بارے میں خود نہ پوچھ لوں۔ فاقبل اویمر حتی اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسط الناس، تو اویمر نبی پاک کی پہنچے اور نبی پاک کے پاس جب پہنچے تو نبی پاک لوگوں کے درمیان تشریف فرماتے۔ فقال یا رسول اللہ، تو اویمر نے کہا اللہ کے رسول، ارأیت رجلا، کیا خیال ہے آپ کا ایسے آدمی کے بارے میں، وجد مع امرأتہ رجلا، جو اپنی عورت کے پاس، اپنی بیوی کے پاس ایک آدمی کو پائے، یقتلہ، کیا وہ اس کو قتل کر دے، فتقتلونہ، پھر آپ اسے قتل کر دیں گے، ام کیف یفعل، یا پھر وہ کیا کرے، یعنی جب اپنی بیوی کے ساتھ نامحرم کو پا لے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کیا کرے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد انزل فیک و فی صاحبتک، تحقیق نازل کر دیا گیا ہے حکم تیرے بارے میں اور تیری بیوی کے بارے میں، فاذهب فاتی بہا، بس تو گھر جا اور اسے لے کے آ، یعنی اپنی بیوی کو یہاں مجلس میں لے کے آ۔ قال سہل، یہ راوی حدیث ہے نا سہل بن سعد ساعدی، وہ فرماتے ہیں فتلاعنا، تو پھر ان دونوں نے لیان کیا، کس کس نے، اویمر نے اور اس کی بیوی نے۔ لیان کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ وانا مع الناس، اور میں تھا، سہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں میں تھا لوگوں کے ساتھ، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فلما فارغا، پھر جب وہ دونوں فارغ ہوئے لیان کرنے کے بعد، قال اویمر، تو اویمر نے کہا جس کی بیوی تھی، کذبت علیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس عورت پر جھوٹ باندھا، ان امسکتھا، اگر میں نے اس کو اپنے نکاح میں روک کے رکھا، پھر میں نے اس پر جھوٹ باندھ دیا، فطلقہا، تو سہل بن سعد ساعدی فرماتے ہیں اویمر نے پھر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ثلاثاً، تینوں کی تینیں، قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کہ اسے نبی پاک کچھ حکم دیتے کہ طلاق دے یا نہ دے، انہوں نے پہلے ہی طلاق دے دی۔ قال ابن شہاب، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فکانت تلک سنت المطلقین، تو پھر یہ طریقہ جو ہے لیان کرنے والوں کا رائج ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیان یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس کسی نامحرم کو کسی بری حرکت کرتے ہوئے دیکھ لے نامحرم کے ساتھ، تو یہ طریقہ ہے لیان کر کے وہ مجلس میں آئے، اپنے علاقے کے، اپنے گاؤں یا محلے کے پنچایتی کے پاس، قاضی کے پاس، اور بجائے اس کے کہ جو ہے اسے وہاں گھر میں کسی قسم کا کوئی خود فیصلہ کرے، بہتر ہے کہ ایک پنچایتی کے پاس آئے اور وہاں لیان کیا جائے۔ وہاں اس کے پاس چار گواہ بھی نہیں ہے نا، مرد اگر اپنی بیوی کے پاس دیکھتا ہے تو چار گواہ تو پھر لیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھا عورت کو رجم کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے اور اس نے نامحرم کو دیکھ لیا ہے تو پھر پنچایتی کے پاس آئے، اپنے قاضی کے پاس، تو دونوں میاں بیوی لیان کریں گے۔ اس کا ایک یہ ہے کہ لیان تب ہوگا جب عورت مکر رہی ہو کہ یہ جو میرا خامد ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے،
ٹھیک ہے، پھر لیان ہوگا۔ اگر عورت نے اعتراف کر لیا ہے یا 4 گواہ مل گیا ہے، پھر لیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیان یہ ہے سورہ نور میں، قرآن ہم پڑھ لیتے ہیں، سورہ نور کی آیت نمبر غالباً 6 اور 7، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ یرمون جو الزام لگاتے ہیں ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم اور نہیں ہے ان کے پاس، شہداء گواہ، 4 گواہ ان کے پاس موجود نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو کسی نامحرم کے ساتھ دیکھا ہے، الا انفسہم مگر وہ خود ہی ہیں، خود ہی اس بات کی گواہ ہے اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، فشہادۃ احدہم تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت یعنی بیوی اور خاوند کی، 4 شہادات باللہ وہ اللہ کی 4 قسمیں اٹھائیں گے، انہ لمن الصادقین کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ پہلے خاوند 4 قسمیں اٹھا کے کہے گا کہ اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، اس عورت کو میں نے نامحرم کے ساتھ دیکھا ہے حرکت کرتے ہوئے، اور 5ویں مرتبہ اگلی آیت ہے والخامسۃ اور 5ویں مرتبہ کہے گا ان لعنت اللہ بے شک لعنت ہو علیہ اس پر، ان کان من القاذبین اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی 4 قسموں پہلے یہ کھائے گا کہ بے شک میں نے اس کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم میں نے اس کو دیکھا ہے اس عورت کو، اور 5ویں قسم کھائے گا کہ اگر میں نے اس کو نہیں دیکھا اور میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ 5 قسمیں مرد کھانے کے بعد پھر عورت کھائے گی کہ نہیں یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے اللہ کی قسم، 4 مرتبہ یہ قسمیں کھانے کے بعد عورت بھی کہے گی کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹی ہوں، یہ آدمی سچا ہے۔ یہ ہے لیان کرنے والوں کا طریقہ، اور اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ لیان کے فوراً بعد طلاق ہو جائے گی یا لیان کے بعد طلاق دینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، لیکن میں اس بات کو اور اس موقف کو اچھا سمجھتا ہوں، راجی ہے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی اپنے صحیح میں یہ باندھا ہے کہ کتاب الطلاق میں باب الطلاق ہے، باب اللیان ومن طلق بعد اللیان، کہ لیان کا بیان اور جو لیان کے بعد طلاق دے دے، وہاں انہوں نے یہی غالباً حدیث لے کے آئے ہیں کہ لیان کے بعد طلاق ہوگی، ٹھیک ہے، لیان کے فوراً بعد طلاق دے دے، لیکن طلاق کا لیان کے بعد طریقہ یہ ہے کہ تینوں اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں۔ ویسے طلاق کا یہ طریقہ نہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں نہیں ہیں، لیکن لیان کی طلاقیں تینوں اکٹھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ طریقہ ہے۔ ایک چیز اس طرح نہیں ہے کہ جی جی جب لیان ہو جائے قسمیں کھائے تو ان کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہو جائے گی، ہاں بالکل بالکل، پھر طلاق کی کیسے؟ لیکن طلاق دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو نبی پاک کی موجودگی میں عمر طلاق دی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ باب بھی باندھا کہ لیان کا بیان اور لیان کے بعد طلاق کا بیان، ٹھیک ہے، طلاق بھی دی جائے گی۔ اس میں علماء کا اختلاف ضرور ہے، کچھ کہتے ہیں کہ لیان کے فوراً بعد طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن کچھ زیادہ بہتر یہ ہے کہ لیان کے بعد بھی طلاق دی جائے گی اور تینوں اکٹھی طلاقیں دینے کا اختیار ہے۔ قرآن میں آگے وضاحت کے ساتھ ہے نہیں، صاحب بن یزید کی حدیث واحد ایک ہی حدیث ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ روایت کرتے ہیں صاحب بن یزید سے، وہ روایت کرتے ہیں المطلب بن ابی وداع الشحمی، وہ مطلب بن ابی وداع الشحمی سے روایت کرتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں ان حفصہ ام المومنین، وہ مومنوں کی ماں اما جی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، کیا جی، اللہ قالت بے شک جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یصلی فی صبحتہ قائدا قط، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا نبی پاک کو کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، یا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے مراد نفل نماز ہے، ٹھیک ہے، فرضی نہیں ہے۔ ماں جی ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کبھی بھی نبی پاک کو کہ وہ نفل نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، حتی کان قبل وفاتہ بعام، یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جس سال نبی پاک کی وفات ہوئی، یعنی 1 سال نبی پاک کی وفات سے 1 سال پہلے والا سال، فکان یصلی فی صبحتہ قائدا، پھر نبی پاک بیٹھ کر نمازیں پڑھنے لگے نفل نماز، ویقرأ بالسورۃ، پھر سورت کو پڑھتے، یعنی سورت فاتحہ کے بعد فیرتلها، اس سورت کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے، یعنی ٹھہر کر پڑھتے۔ اما جی فرماتی ہیں حتی تکون اطول منها،
یہاں تک کہ صورت جو ہے جتنی وہ لمبی ہے اس سے بھی دگنی اور تگنی لمبی ہو جاتی. بس کریں جی, یہ آگے پڑھ لیں, چلے ایک اور پڑھ لیتے ہیں. محمود بن ربیع الانصاری, محمود بن ربیع الانصاری کی حدیث واحد ایک ہی حدیث ہے. امام مالک فرماتے ہیں عن ابن شہاب عن محمود بن ربیع الانصاری ان اتبان ابن مالک, بے شک اتبان بن مالک کانا یؤم قومہ, امامت کروایا کرتے تھے اپنے لوگوں کی. یہ اتبان بن مالک نابینا تھے, ٹھیک ہے. وہ آما, اور آگے آ بھی گیا, وہ اندھے تھے, ٹھیک ہے, وہ نابینا تھے. اتبان بن مالک نابینا آدمی تھے اور اپنے لوگوں کی امامت کروایا کرتے تھے. پچھلی حدیث میں ایک وضاحت ہے کہ نبی پاک کے لیے ایک یہ اعزاز تھا کہ چاہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے نفل, چاہے کھڑے ہو کر, ان کو پورا ہی ثواب ملے گا. لیکن عام مسلمان کو, ان کے امتی کو, اگر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو کھڑے ہونے والے سے آدھا ثواب ملے گا, چاہے شرعی عذر ہو یا نہ ہو. اور کھڑے ہونے والے کو, لیٹ کر نماز پڑھنے والے کو بیٹھنے والے سے آدھا ثواب ملے گا. جی ہاں جی, ٹھیک ہے. اگر بیمار ہے کسی وجہ سے, بس نبی پاک نے فرما دیا تو فرما دیا. وضاحت نہیں ہے کہ شرع, جب بندہ لیٹ کر نماز پڑھتا ہے تو شرعی عذر کی بنا پر ہی پڑھتا ہے نا. شوق سے کون پڑھتا ہے؟ شوق سے پڑھے گا تو نماز ہوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور لیٹنے والے کو بیٹھنے والے سے آدھا اجر ہے, اور بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہونے والے سے آدھا اجر ہے. نبی پاک کو مکمل اجر ہے, چاہے بیٹھ کر پڑھے چاہے کھڑے ہو کر پڑھے. یہ ان کا نبی نبوت کا ایک اعزاز ہے. اچھا جی, بے شک اتبان بن مالک اپنے لوگوں کی امامت کروایا کرتے تھے اور وہ نابینا آدمی تھے. وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, اور بے شک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ انہوں نے اتبان بن مالک نے, کیا جی, إِنَّهَا تَقُولُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ, کہ بے شک ہوتی ہیں اندھیریاں, بارشیں اور سیلاب وغیرہ, یعنی رستے میں کیچڑ وغیرہ. وَأَنَا رَجُلٌ ذَرِيرُ الْبَصَرِ, اور میں تو نابینا آدمی ہوں. فصلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی مکانا, آپ بس نماز پڑھ دیجئے اللہ کے رسول میرے گھر میں کسی جگہ پر, ایسی جگہ اتخذہ مصلی, کہ میں اس کو جو ہے مصلی بنا لوں, جائے نماز بنا لوں. قالا, تو محمود بن ربیع الانصاری جو راوی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں فجاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. فقالا, اور پس فرمایا این تحب ان اصلی, اے اتبان تو کہاں پسند کرتا ہے کہ میں نماز پڑھ دوں. فاشار الیہ الی مکان من البیت, تو گھر کے کسی کونے میں کسی جگہ پر اتبان بن مالک نے اشارہ فرمایا کہ یہاں پڑھ دیجئے. فصلی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں نماز پڑھ دی. اس حدیث سے مسئلہ نکلا کہ گھر میں مرد کی نماز فرضی ہو سکتی ہے شرعی عذر پر, ٹھیک ہے. اگر کوئی عذر پیش آ گیا وہ پڑھ بھی سکتا ہے اور پڑھا بھی سکتا ہے, امامت کی کروا سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نابینا آدمی کی امامت جائز ہے. نابینا آدمی, اندھا آدمی امامت کروا سکتا ہے. لیکن یہاں ایک میں وضاحت کر دوں, ہر بندے کا ایک اپنا موقف, اپنا فہم و فراست ہوتی ہے. میرا یہ اس معاملے میں یہ تجربہ بتاتا ہے کہ امامہ جو ہے نا, نابینا آدمی بے شک امامت کروا سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اگر وہ کہے گا کہ نہیں کروا سکتا, اس کے مخالف ہم نبی پاک کی حدیثیں پیش کریں گے, ٹھیک ہے, روایتیں پیش کریں گے. بے شک نابینا آدمی جو ہے امامت کروا سکتا ہے. لیکن یہاں ایک اور وضاحت ہے, وہ یہ ہے کہ اگر نابینا آدمی کو امامت کے لیے نہ رکھا جائے تو یہ بہتر ہے. بے شک کروا سکتا ہے نابینا آدمی, امامت کروا سکتا ہے, لیکن نہ رکھا جائے تو یہ بہتر ہے. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہے. جو ہے نابینا آدمی جتنا مرضی متقی ہو لے, ٹھیک ہے, پھر بھی ہم نہیں جانتے کہ اس کا واش روم کیسا ہے, وہ کس طرح پیشاب کر رہا ہے. آیا اس کے ران پر کوئی گندگی تو نہیں رہ گئی, یا اس کے پاؤں پر کوئی چھینٹے تو نہیں گندگی پڑ رہے, اس نے وضو بھی کیا ہے, اچھی طریقے سے کیا ہے یا نہیں کیا. اگر امام کی نماز نہیں ہے تو مقتدی کی نہیں ہے. کروا سکتا ہے نابینا آدمی, بے شک کروا سکتا ہے, لیکن بہتر اور اب جو اولا طریقہ ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ نابینا آدمی امامت نہ کروائے. کروا سکتا ہے, جائز ہے, حدیث سے ثابت ہے, ٹھیک ہے جی. آگے ہے. اچھا یہاں ایک اور وضاحت کر دیں, یہ قرآن پکڑ لیں کہ اتبان بن مالک کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جو ہے نا, غالباً امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے
کہ نبی پاک نے اتبان بن مالک کو ایک مرتبہ جو ہے نا نماز گھر میں نہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی کہ اے اتبان تو گھر میں نماز نہ پڑھ. یہ جو ہے نا میرے نزدیک یہ روایت جو ہے ضعیف ہے. چاہے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے, وہاں ایک دو راوی ہے جو یحییٰ ہے اور ایک اور ہے, اس کی تدلیس ہے, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا روایت ضعیف ہے. اتبان بن مالک کو نبی پاک نے اجازت نہ فرمائی تھی, بلکہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ نبی پاک نے خود نماز پڑھ دی تھی. کیا اتبان اگر بارش ہو یا اندھیرا ہو, اندھیرا بھی تو ایک عذر ہے نا, ٹھیک ہے, نبینا آدمی کے لیے تو خاص کر عذر ہے, تو بما جو نا بشرطہ کے شرعی عذر کی بنا پر بندہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے. اس کو جناب والا بخاری نے بھی روایت کیا ہے, حاشیے میں بتایا جا رہا ہے. پڑھ لیں ایک دو حدیث ہے, چلیں جی. حدیث جی عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ الادوی, عبداللہ بن عامر بن ربیعہ ادوی کی حدیث واحد ایک ہی حدیث ہے. مالک امام مالک رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب امام زہری سے, عن عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ تھا, وہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عامر ربیعہ بن عامر بن ربیعہ سے روایت کرتے ہیں. کیا روایت کرتے ہیں؟ ان عمر بن الخطاب, بے شک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, خرج الی الشام, کہ سفر پر نکلے شام کی طرف. فلما جاء سرغا, یہ شام کے قریب نا وادی تبوک ہے جہاں, وہاں یہ سرغ میں مقام آتا ہے. جب وہاں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ پہنچے مقام سرغ پر, بالغہ ان الوبا, تو انہیں کسی نے یہ بات پہنچائی کہ جو وبا ہے نا قد وقع بالشام, وہ ملک شام میں پہنچ چکی ہے, جو نا پھیل چکی ہے. وبا سے یہاں مراد طاعون کی بیماری ہے, ٹھیک ہے, طاعون کی بیماری جو ہے وہ ملک شام میں پہنچ چکی ہے, واقع ہو چکی ہے. فاخبرہ, جب اتنی بات ان کو جو نا ان کے قافلے کو پتہ چلی نا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, تو انہیں خبر دی عبد الرحمن بن عوف, عبد الرحمن بن عوف نے, کیا جی, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا سمعتم به بارض, جب تم ایسی زمین کے بارے میں سنو جہاں طاعون پھیل چکی ہے, طاعون واقع ہو چکی ہے, فلا تقدموا علیہ, تو وہاں تم نہ جاؤ, آگے قدم نہ رکھو. واذا وقع بارض, اور جب ایسی زمین میں وہ طاعون آ جائے, وانتم بہا, اور تم اس زمین میں موجود ہو, فلا تخرجوا فرارا منہ, تو وہاں سے پھر بھاگو نہ, ٹھیک ہے. جب اتنی حدیث جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عمر کو سنائی, فراجع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ من سرغ, تو یہ حدیث سن کر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام سرغ سے ہی مدینہ واپس آ گئے. یہاں جی واضح حدیث ہے کہ طاعون اگر پھیل جائے کسی علاقے میں تو وہاں نہ جانا بہتر ہے, ٹھیک ہے, بلکہ نہیں جانا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اگر ایسے علاقے میں پھیل جائے کہ ہم وہاں موجود ہیں تو پھر وہاں سے بھاگنا نہیں ہے, کیونکہ موت تو ہمیں آ کر رہے گی چاہے جتنا مرضی بھاگ لے. اور اگلا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ دیکھو صحابہ نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کتنے کی, بلکہ صرف تعظیم ہی نہیں کی بلکہ نبی پاک کی حدیث کو مانا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کی حدیث کو مان کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت تک کے آنے والے ہر امتی پر واجب ہے کہ جب نبی پاک کی حدیث پہنچ جائے اور اگر وہ کوئی ایسی حرکت کر رہا ہو جو نبی پاک کی حدیث کے مخالف ہو تو اسے باز آ جانا چاہیے. پڑھے آگے. اور مالک بن اوس بن الحدثان النصری, مالک بن اوس بن حدثان نصری کی حدیث واحد ایک ہی حدیث. مالک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے, ان مالک ابن اوس بن الحدثان النصری, امام زہری رحمۃ اللہ علیہ مالک بن اوس بن حدثان النصری سے روایت کرتے ہیں, کیا جی, انہو اخبرہ, کہ بے شک جو مالک بن اوس بن حدثان النصری ہیں انہوں نے خبر دی کس کو جی, امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو, کیا جی, انہو تامس صرفا بمئات دینار, کہ انہوں نے چاہا کہ وہ دیناروں کو بدلوا لے, ٹھیک ہے. دینار کس چیز کے ہوتے ہیں؟ سونے کے. شاید وہ دیناروں کے بدلے دینار لینا چاہ رہے ہوں گے یا دیناروں کے بدلے سونا لینا چاہ رہے ہوں گے. یہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ انہوں نے خواہش کی کہ میں دینار بدلواؤں. جب یہ بات علاقے میں پہنچی تو فرماتے ہیں کہا فداعنی طلحہ بن عبید اللہ, مالک بن اوس بن حدثان النصری کو بلوا لیا طلحہ بن عبید اللہ نے. فترا وزنا, فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے باؤ تاؤ کیا, یعنی لین دین آپس میں کیا جو کہ کرنا تھا.
हत्ता इश्तरफ मिन्नी, यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे वो दिनार बदलवा लिए। वागज़ ज़हाबा, और उन्होंने जो तला बिन उबैदुल्लाह थे उन्होंने सोने को पकड़ा, उन दिनारों को पकड़ा, युकल्लिबुहा फी यदिही, और अपने हाथ में लेकर उसको यूं उलट पलट करने लगे। ठीक है। सुम्मा काल, फिर तला बिन उबैदुल्लाह ने कहा किसको, मालिक बिन औस बिन हदसान नसरी को, क्या कहा जी, हत्ता यातिया खाजिनी मिनल गाबती, तो यहाँ रुका रहे यहाँ तक कि मेरा जो खजानची है वो गाबा जंगल में गया हुआ है, वो आ जाता है तो मैं दिनारों के बदले तुम्हें दिनार या वो सोना दे देता हूँ। व उमर इब्न खत्ताब यस्माउ, इनका जो लेन देन आपस में हो रहा था, इनकी ये बातें जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला सुन रहे थे। जब ये बातें सुनी, फकाला उमर इब्न खत्ताब, तो जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वल्लाह, अल्लाह की कसम, ला तुफारिकुहु हत्ता ताखुज़ा मिनहु, तो इससे जुदा ना होना, तलहा बिन उबैदुल्लाह से जुदा ना होना, ऐ मालिक बिन औस, यहाँ तक कि तू उससे ये चीज ले ले, जिस चीज का उसने तुझसे मुतालबा किया है। ठीक है, वो दिनार या वो सोना ले ले। सुम्मा काल, अच्छा ये बात मना करके ना उसे रोक कर कि तू यहाँ से नहीं जाना, यहाँ तक कि तू वो दिनार या वो जो सरफ था वो ले ले। बजाय इसके कि वजाहत करते उन्होंने नबी पाक की जनाब उमर बिन खत्ताब ने हदीस सुना दी। क्या फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़्ज़हाबु बिल वारिक रिबा, सोने के बदले चांदी लेना सूद है, इल्ला हा व हा, मगर नकदो नकद, नकदो नकद जायज है, मगर उदार सूद है। बल बुर्रु बिल बुर, गंदम के बदले गंदम रिबा सूद है, इल्ला हा व हा, मगर नकदो नकद। व तमरु बिल तमरी रिबा, और खजूर के बदले खजूर सूद है, इल्ला हा व हा, मगर नकदो नकद। व शाइर भी शाइर रिबा, और जौ के बदले जौ भी सूद है, इल्ला हा व हा, मगर नकदो नकद। अच्छा, इस हदीस से सबसे पहली बात जो निकलती है वो ये है कि एक ही जिन्स की चीज को बदलवाते वक्त उधार करना जायज नहीं है। कि मैं तुझे कहूं कि ये गंदम है, ये मेरे घर में पड़ी हुई है, ठीक है, तो ये मैं आपसे उठा के ले जाता हूँ और वहां से बच्चा भिजवा देता हूँ कि ये गंदम मैं बदलवा रहा था, ये मेरे घर से आ गई। ऐसा करना जायज नहीं है। एक जिन्स की चीज को बदलाते वक्त उधार करना जायज नहीं है। जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला नबी पाक की हदीस सुनाई है। और दूसरी ये है, हाँ बिल्कुल, उसी मजलिस में उसी पंचायत में बदलवाएं, अपनी चीज भी लेकर आए, दूसरे की चीज भी खुद देखें, उसे खुद देखने का मौका दें और ताव ताव करके नकदो नकद काम कर ले। ठीक है, मौसम का ना जायज नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है। और दूसरी बात जनाब इस हदीस से साबित होता है, एक और हदीस जो मसला निकलता है वो ये है कि एक ही जिन्स, ठीक है, बदलाते वक्त कम या ज्यादा लेना जायज नहीं है। समझ आ रही है? मसलन मैं कहूं कि मैं जो खजूरें लेके आऊं रमजान के लिए वो थोड़ी नाकस हैं, तो मैं कहूं शहबाज भाई को कि आप जो खजूरें लेके आए ये अच्छी हैं, ठीक है, तो लिहाजा मैं आपसे 1 किलो लेता हूं और आपको इसकी बजाय 1.5 किलो देता हूं। तो ऐसा करना जायज नहीं है, क्योंकि एक जिन्स है, एक जिन्स की जो है चीज आपस में बदलवाते वक्त कम या ज्यादा लेना भी जायज नहीं है। ये हदीस है। आगे हदीस पढ़े जी। जी आप ये हदीस है सब। चले जी। सईद इब्न मुसय्यब की हदीसें सब हदीस 7 हदीसें, फिर 7 हदीसें पढ़नी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ बस करें, हाँ बस करें। चले जी, कल इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो पढ़ेंगे। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।